اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب مخلوقات پیدا کیے ہیں اور اب بھی پیدا کر رہے ہیں اور قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا 13,000 دنیا میں مخلوقات ہیں، 18,000 دنیا میں مخلوقات ہیں، یہ طے شدہ بات نہیں ہے، نہیں۔ اب جو لوگ 18,000 مخلوقات کی بات کر رہے تھے ان کے زمانے میں کرونا تھا کیا؟ نہیں تھا۔ کرونا پیدا ہو کر تو 1.5 سال کووڈ-19 بولتے نا، 19 کیا اس کا ڈیٹ آف ایئر، سال اس کا 19 کا یہی مطلب ہے۔ اور بھی مخلوقات انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہوگی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اگر وہ پیدا کرنے والی مخلوق کو بند کر دیا تو یہ صفت اس پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا، وہ جب تک ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا۔ تیرہ 13,000 مخلوقات ہو کے 18,000 مخلوقات ہو کے 18 لاکھ مخلوقات ہو کے 18 کروڑ مخلوقات ہو، یہ بات تو طے ہے کہ ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو افضل بنایا۔ بیٹی خاموشی، پانی پیتا نہیں، پلا تم سو نہیں پیتا پانی۔ مسجد ایک صاحب پوچھے حضرت تمہیں بھی پی ایم انہوں بھی پی ایم، انہوں کہتا انہوں 15 منٹ بات کرو تو 15 مرتبہ پانی پیتے ہیں، تمہیں 2 گھنٹے بات کرتے نا پانی نہیں پیتے نا۔ میں بولے ہاں ان کے پاس مدرسے کی دال نہیں، ہمارے پاس مدرسے کی دال۔ اب 18,000 مخلوقات ہو کے 18 لاکھ مخلوقات ہو کے 18 کروڑ مخلوقات ہو، مخلوقات کی تعداد میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل، اعلیٰ، اولیٰ، لیڈر، امیر، خلیفہ انسان۔ اور انسان کی فضیلت کا کیا کہنا میرے کڑپا کے دوستو، جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہونے کے بعد اس کی فضیلتیں شروع ہوتی ہے، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا اس کی فضیلتوں کا اظہار ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنی اچھی بات تمہارے بارے میں بول رہا ہوں، ڈاؤٹ ہے کیا تمہارے انسان ہونے؟ بولنا بیچ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نہیں تو کم سے کم انا للہ بولو۔ میں سمجھ جا تو وقت زیادہ ہوگا، میں آخر دعوانا پڑ جاتا ہوں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا لیکن پہلے اظہار نہ کیا، جنات کو پیدا کیا لیکن پہلے اظہار نہ کیا، چاند کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا، سورج کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا، بے ستون آسمانوں کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا، پانی پہ زمین کو بچھایا اظہار نہیں کیا۔ کتنی مخلوقات کا اس انداز سے میں بیان کروں، یہاں تک کہ جنت کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا، جہنم کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا، حوران و غلمان کو پیدا کیا اظہار نہیں کیا۔ یہ فضیلت صرف انسان کو حاصل ہے، ابھی اللہ بنایا نہیں لیکن اس کا چرچا کائنات نے کر دیا۔ یہ کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں، صحیح حدیث کی بات نہیں، یہ تو قرآن کی آیت کی بات ہے۔ حدیث پر تحقیق ہے، قرآن پر تحقیق ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
دنیا کا کوئی مولوی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ حضرت یہ آیت صحیح کی ضعیف. اور جو بات، جو وضاحت، جو اشارہ قرآن پاک سے مل جاتا ہے وہ تمام باتیں انسان کی تحقیق کے بہت دور پہنچ جاتی ہیں. ابھی انسان بنا ہی نہیں، اللہ بنائے نہیں، اللہ کے ارادے میں تھا، اللہ بنانے والے تھے، ملائکہ کو جمع کیا. امام راضی لکھتے ہیں، نام نوٹ کر لیں، اور مجھے اس بات کا یقین بھی ہے کہ نوٹ کر کر بھی جا کر آپ لوگ کتابیں اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. سمجھ نہیں، معمولی فضائل اعمال کا حوالہ دیے تو اٹھاتے نہیں، بہشتی زیور کا حوالہ دیے تو اٹھاتے نہیں، پھر بھی پوچھتے بخاری میں ہے کیا. انڈرسٹینڈ؟ بھائی فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث نے کتاب الصلاۃ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. جا کر اٹھا کر دیکھتے نہیں کہ مولانا صحیح بولے کہ نہیں بولے گے. تو پھر امام راضی کی تفسیر کبیر کہاں اٹھا کر دیکھیں گے، ہدایہ کہاں اٹھا کر دیکھیں گے، ابن کثیر کہاں اٹھا کر دیکھیں گے، تفسیر معارف القرآن کہاں اٹھا کر دیکھیں گے. پھر بھی میں پیش کرتا ہوں، امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے والوں میں سے صرف ملائکہ کا ذکر کیا، ورنہ جب انسان کو بنانے، انسان کی فضیلت کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اس وقت اللہ کے سامنے صرف ملائکہ نہیں تھے، اللہ کی تمام مخلوقات تھی. کیا بولے نا؟ قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسرا سورہ سورۃ البقرہ میں یہ آیت آپ حضرات سن کر یاد ہو گئی ہوگی، کیونکہ قرآن ایک ایسی آسان کتاب ہے، پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی، سننے سے بھی یاد ہو جاتی. پھر بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی. خاندان میں اگر 500 آدمیاں ہی، کم سے کم ہمیں 200 ہمارے رشتہ داروں کے نکاح میں شریک ہوتے ہیں، 200 نکاح سنتے ہیں، پھر بھی نکاح کی آیتیں یاد نہیں رہتی. ابھی قریب میں ایک نوجوان بندی آپ کو بولا، حضرت میرا نکاح تو نہیں پڑھا ہے. ہاں نہیں پڑھا، پورے آیتیں پڑھے گی، کچھ بھی چھوڑ جائے گا، نہیں گھبرا ہوگا. پورے آیتیں پڑھے گی، کوئی بھی آیت چھوڑ ڈالے گی. ہمیں کی با کیا قصہ، شادی ہوئے تب سے ضرور ستا رہی لڑی تو میرا خود میں اٹھا، تیری بیوی لڑی تو میرے خطبہ نکاح میں ڈاؤٹ کر رہا. قرآن وہ کتاب ہے، کلام وہ اللہ کا وہ کتاب ہے کہ جسے پڑھنے سے یاد نہیں ہوتی بلکہ سننے سے بھی یاد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ایک آیت بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ابھی میں عنوان کی طرف نہیں آیا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں. جب پہنچوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں. یہ لفظ معذوف ہے، اس کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ اس مخلوق کو میں خلافت بھی عطا کر رہا ہوں. میں
مخلوق ملائکہ کی شکل میں بنایا، خلافت عطا نہیں کیا. میں مخلوق جنات کی شکل میں بنایا، خلافت عطا نہیں کیا. میں مخلوق قرآن کی شکل میں بنایا لیکن خلافت عطا نہیں کیا. میں مخلوق زمین و آسمان چاند ستاروں کی شکل میں پیدا کیا لیکن خلافت عطا نہیں کیا. میں مخلوق درندے پرندے چرندوں کی شکل میں پیدا کیا لیکن خلافت عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کا پہلا فیصلہ ہے کہ میں مخلوق بھی پیدا کروں گا، اسے اپنا خلیفہ بھی بناؤں گا. اور مخلوق بھی کیسی بناؤں گا معلوم؟ سن رہی کہ سو رہی؟ بار بار پوچھنا پڑتا. جیسے میرے ابا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے تقریر کے میدان میں تم نا 15-20 سال کا تجربہ منجے 50 سال کا بولے، اس کے بعد بولے قوم پر بھروسہ کر کو لمبے لمبے بیانہ کرو لوگ کو. میں پوچھا کیا باجی؟ ہم کیا کھلے تھنگے خوابہ دیکھ لیتے. مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کی توجہات سے بہت پہلے کا سبق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں مخلوق جب میں بناؤں گا تو میری تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت، اور اس مخلوق کو میں کیا کروں گا؟ اپنی خلافت عطا کروں گا. اور دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ زور سے بولو. ہمیں بولو. دوسری مرتبہ انسان بولے تو ڈھنگ سے جواب نہیں آیا تو سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ ماشاء اللہ. ہمیں کون؟ پھر ہونا تو تحقیق کر لی. سب سے زیادہ خوبصورت ہمیں، فرشتے بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، خوبصورت درندے پرندے چرندے بھی نہیں، چاند سورج ستارے بھی نہیں. سب سے زیادہ خوبصورت الحمدللہ ہمیں موٹے رہے تو بھی خوبصورت، دبلے رہے تو بھی خوبصورت، گورے رہے تو بھی خوبصورت، کالے رہے تو بھی خوبصورت، امیر رہے تو بھی خوبصورت، غریب رہے تو بھی خوبصورت، بشکل مرد رہے تو بھی خوبصورت، بشکل عورت رہے تو بھی خوبصورت، بچہ رہا تو بھی خوبصورت، جوان رہا تو بھی خوبصورت، حتیٰ کہ بوڑھا رہا تو اس عمر میں انہیں بھی خوبصورت. یہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. عربی خالی ترجمہ کروں گا، مجھے مزہ ملے گا، آپ کو سن کر مزہ ملے گا، لیکن عربی کا یہ انداز، اللہ کا کلام، اس کی تحقیق میں اترے تو میرے رب کی قسم کتنا مزہ آتا ہے معلوم. 3 تاکیدوں کو خدا داخل کر کے بول رہا ہے کہ انسان تو بڑا خوبصورت ہے. لا ایک تاکید، خلق دوسری تاکید، خلقنا جنتن آپ پاس تیسری تاکید. اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت. تو میرے دوستو ذرا غور کر دیکھو، میری نگاہ میں تمہیں خوبصورت، تمہاری نگاہ میں میں خوبصورت ہونا کمال نہیں، بنانے والے کی نگاہ میں خود ہمیں خوبصورت. میری نگاہ میں تمہیں خوبصورت، تمہاری نگاہ میں میں خوبصورت، یہ کوئی دلیل نہیں. خود بنانے والا کہتا ہے کہ میں نے جتنی اپنی قدرت سے چیزوں کو پیدا کیا اے انسان، ان تمام چیزوں میں نے تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. اسی لیے انسان کو چاند سے تشبیہ نہیں دینا، چاند کو انسان سے تشبیہ دینا.
आशिकीन रसूल फरमाते हैं नबी को चांद से तस्बीह न दो, चांद तो नबी के दामन का एक धब्बा लगता है। मेरे आका चांद कैसे? नहीं, चांद तो मेरे आका के दामन का कोड जैसा। आका तो इतने खूबसूरत, सुभान अल्लाह, हुस्न का समंदर थे आका। खतरे को सारी दुनिया में तकसीम किया तो दुनिया इतनी खूबसूरत और कायनात हुई। खतरे का अगर ये हाल है तो समंदर का आलम क्या होगा? चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील वज़्ज़ुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए। इसीलिए इंसान को किसी से तस्बीह देने के लिए इंसान से खूबसूरत दुनिया के अंदर कोई चीज है नहीं। मेरा बच्चा देखो जी चांद के सका, गलत। चांद देखो जी मेरे लाल के सका, सही। शादी के बाद दोस्त को पूछता कैसी रहे मेरी भाभी? अरे वाह, तेरी कब से रे वाह। ये क्यों नहीं पूछता कैसी का है तेरी बीवी? अभी से सेटिंग है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्फाज को तौल कर बयान करो, क्योंकि अल्फाज के इबारात में भी बिना की कभी बू आती है। मामू मामी कैसे ही, ये बोलो हमारी मामी कैसी है, ये जुमले में बहुत खौफ है। भैया भाभी कैसे है, हमारी भाभी कैसी है, इसमें खतरा है, खतरा। मैं जिम्मेदारों से बड़े ही माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तरतीब के साथ मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ सफर करने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अपने मंजिल तक मैं पहुँचूंगा, आपके साथ पहुँचूंगा। जब तक मैं इन बातों को आपके सामने नहीं रखूंगा, मेरे तकरीर का असल उन्वान आपके सामने नहीं आएगा। और आप फिक्र में हो गए, हजरत खाली शुरू कर कुछ पौना घंटा होगा ना, अभी आई नहीं बोल रही ना, कितने घंटे बयान करेंगे। चलो भी तुमना भी कहीं कुछ डाउट अनलिमिटेड के कब तक बयान करते हो, उसको बोल डालो। मुझे कब भूख लगती थी तब बयान करता। आप सबकी दुआ में लगता है बिल्कुल भूख लगा नहीं बना ना। दोस्तों काफी दिनों के बाद इस तरीके से जमकर बैठने का अल्लाह के घर में मौका मिला। जब कोई इबादत छूट जाती है तो उसकी सजा होती है ना। 1.5 साल से मस्जिदों में आने जाने का माहौल खत्म हो गया, उसकी सजा करो। हर नमाज में 10 मिनट ज्यादा लगाकर गुजरे हुए औकात और छूटे हुए औकात की सजा कर लो। अल्लाह करे कि इन औकात को हमारी नजात का जरिया बना दे। पेश कर रहा था मैं, किसी नौजवान की शादी होती है, उससे लोग पूछते नहीं कैसी है बा तेरी बीवी।
اللہ کا فضل اچھی ہے بس اتنا ہور رہے انہیں ہور تو فرشتہ کیا تیری قسمت میں ہور تمل میں بولتے ہیں کہ مورتی کی تنجاور کی منجا ہماری کسی بہن کو حور سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. حور کا حسن جہاں ختم ہوتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. حور کا حسن جہاں ختم ہوتا ہے, حور عینہ و بیضہ کا حسن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہماری ماں اور بہنوں کا حسن شروع ہوتا ہے. اس لیے انسان کے حسن کی تشبیہ کسی سے دی نہیں جا سکتی. تشبیہ ایگزامپل دینے کے لیے اس سے بہتر چیز ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں انسان سے بہتر کسی کو نہیں بنائے. لگے ہاتھ ایک واقعہ سن لو. خلیفہ ہارون رشید جن کی بیوی زبیدہ, انہوں بھی حافظ انہوں بھی حافظ, انہوں بھی اللہ کے ولی انہوں بھی اللہ کے ولی. ایک مرتبہ چاند کی 14 تاریخ تھی, اور 14 تاریخ چاند کے جب ہوتے ہیں تو چاند مکمل ہو جاتا ہے, جسے بدر کہتے ہیں. جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس چاند کا نام بدر. پورا سال ہو جاتا ہے 14. اوپر محل کے خوبصورت ماحول میں, چاندنی کے ماحول میں خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے انداز میں بیٹھے تھے. کتنا بڑا ولی رہا تو بیوی سے محبت کرنا گناہ کی. آج مولوی صاحب دونوں کو گاڑی میں پیچھے بٹھانے کو گھر تو دیکھو حضرت مرتی سے بھی امام صاحب کو شرم ہے کیا؟ تمہیں تو پورے خاندان کو بٹھانے کو جا رہی نا صاحب. بیوی سے محبت کرنا گناہ نہیں, بیوی سے محبت کرنا تو عبادت ہے, ثواب ہے. محبت بھرے ماحول میں خلیفہ ہارون رشید بیٹھے تھے. بیوی بھی, ایک تو عورت اس کا اپنا حسن ہوتا ہے, دوسرا اس کا تقوی اپنا حسن ہوتا ہے. کئی حسن حضرت زبیدہ پر شامل اور داخل تھے, اور 14 کا چاند طلوع تھا تو اچانک خلیفہ ہارون رشید کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ بیگم صاحبہ, فیصلہ نہیں کر سک رہا ہوں کہ تم خوبصورت ہو کہ یہ چاند خوبصورت ہے. اگر تم سے زیادہ چاند خوبصورت ہے تو تم پر طلاق. نکل گیا جملہ, اور یہ 21 واقعہ یہاں سن کو یہاں چھوڑ جاؤ, پوری تقریر لے کو جاؤ. یہ 21 واقعہ نہیں تو منگے جنرل میں چل جاؤ, تاکہ دوسری جگہ جا کر بولو. گھر میں جاتے کہ نہیں کہ جو رکو دیکھو تو خوبصورت کی چاند خوبصورت ہے. بعد میں کرتے میں میرا بیان نہیں ہوگا, میری خبر میں نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے, کو دینے کو جانا وہ لے کو جاتے نہیں. اچانک نکل گیا خلیفہ ہارون رشید کی زبان سے کہ بیگم یہ فیصلہ کرنے سے ہارون رشید قاصر ہے کہ تو خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے. اگر تجھ سے زیادہ چاند خوبصورت ہے تو تجھ سے طلاق ہے. فرض محبت میں آ کر خلیفہ ہارون رشید نے کہہ دیا. بیوی نے کہا کہ بیگم سرتاج کیا کر رہے ہو, کیا کہا آپ نے؟ ارے ہٹو, دور ہٹو. بھلا چاند سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ رات پریشانی میں گزری, صبح کو فتوے پوچھنے شروع کر دیے. اکثر علماء اس زمانے میں جو تھے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا
کہ ہارون رشید خلیفہ امیر المؤمنین طلاق واقع ہو گئی، بھلا کوئی دنیا میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اس زمانے میں ایک عالم باعمل صوفی وہ مجذوب تھے جن کے پاس شریعت اور حقیقت ہی نہیں بلکہ معرفت بھی تھی۔ اہل عرفان بڑے گہرے ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے بڑے اللہ والے شاہ بہلول۔ کسی نے کہا ان سے پوچھو مسئلہ۔ شاہ بہلول سے جب پوچھا گیا تو شاہ بہلول نے کہا کہ خلیفہ سے پوچھو کہ اگر وہ فری رہے تو آج مغرب کی نماز ان کے محل میں پڑھیں گے، شرط یہ ہے کہ جتنے علماء طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیے وہ تمام آج مغرب کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ خلیفے نے سب کو مفتیوں کو بلا لیا، شاہ بہلول بھی آ گئے۔ اب کئی علماء جمع ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نماز پڑھاؤ، آپ نماز پڑھاؤ، لیکن اس مجلس میں شاہ بہلول نے کہا کہ آج نماز میں پڑھاؤں گا۔ خلیفہ نے کہا کہ حضرت آپ ہی پڑھائیے۔ اب نماز شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی، سورۃ التین ضم سورہ، حضرت شاہ بہلول پڑھنے لگے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا القمر في أحسن تقویم۔ پیچھے سے لقمہ اتنے بڑے حضرت اتنی فاش غلطی۔ لقمہ بولا تو معلوم نہیں تراویح میں کڑپا میں تراویح ہوتی، ہمارے بنگلور میں بھی ہوتی تراویح ہوتی رے بابا، پڑھتے ہی تھے 20 رکعت، 20 میں تعداد رکعت نہیں تعداد افراد پوچھ رہا ہوں۔ پہلی تراویح میں تو دیکھنا باتھ روم میں پڑھنا جائز ہوتا تو وہاں بھی 2 گھس جاتے۔ پیچھے سے لمبا آ رہا ہے لقد خلقنا الانسان، پھر حضرت آیت کو لقد خلقنا القمر في احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا القمر في احسن تقویم۔ پیچھے سے کیا لقمہ دیت بھی لے رہی ہے حضرت کو، یہ کھجوی تو نماز تو حضرت لقد خلقنا الانسان بول کو بھی لیے نہیں تو نماز پاس ہی حضرت بھی نماز توڑے۔ میاں آج بادشاہ کو تم نے جو فتویٰ دیا وہی تو میں پڑھا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کے حسن کو چاند کے ساتھ مطابقت کیا اور تم نے بیوی کے حسن سے زیادہ چاند کے حسن کو پیش کیا۔ تم کہتے ہو چاند خوبصورت ہے، اللہ کہتا ہے انسان خوبصورت ہے۔ تم کہتے ہو کہ چاند خوبصورت ہے، اللہ کہتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے۔ اسی لیے امام راضی نے صاف وضاحت الفاظ پیش کی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی پیدا کر کے 2 چیزیں عطا کی، ایک حسن کامل اور دوسرا خلافت۔ انسان جیسا بھی ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، کالا ہو، بہرا ہو، امیر ہو، غریب ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، صحت مند ہو کہ بیمار ہو، ظاہر اچھا باطن خراب، باطن اچھا ظاہر خراب، جس پوزیشن اور جس حالت جس شکل جس صورت میں ہو انسان بہت خوبصورت ہے، انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ اللہ انسان کو بنانے سے پہلے ملائکہ کو، حوران کو، رحمان کو، اپنی تمام مخلوقات کو شامل کیا اور ایک جلسہ منعقد کیا۔ جلسہ منعقد کرنے کے بعد ابھی بنی نہیں وہ مخلوق، ابھی بنایا نہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے بیچ میں اس کا اعلان کر دیا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں، تم سے زیادہ خوبصورت بناؤں گا، تم سے زیادہ اسے حسن عطا کروں گا، اور کان کھول کر سن لینا تمام مخلوقات، تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا امیر انسان ہے، تمہارا اللہ میں ہوں، تمہارا معبود میں ہوں، تمہارا مسجود میں ہوں، تمہارا رازق میں ہوں، تمہارے موت اور حیات کا مالک میں ہوں، تمہاری زندگی کا مالک میں ہوں، تقدیر و مقدر کا مالک میں ہوں، لیکن تمہارا امیر کون ہوگا؟ انسان ہوگا۔ جبرائیل ہمارے علم میں یہ بات پہلے سے داخل تھی، ہم انسان کو پیدا کریں گے، ان انسانوں میں انبیاء کی جماعت کو پیدا کریں گے، ان کے پاس بھیجنے کے لیے تم کو پیدا کریں گے۔ اسرائیل ہمارے علم میں یہ بات داخل، ہم انسان کو پیدا کریں گے اور اسے ایک امانت دیں گے روح اور جان کی شکل میں، ہم اسے پیغام دیں گے کہ ہماری امانت واپس کرو، اس کی جان لے کر آنے کا کام ہم تمہارے سپرد کریں گے۔ اسرافیل ہم ایک مخلوق پیدا کریں گے، اسے بارش اور پانی کی ضرورت ہوگی، اس تک بارش اور پانی پہنچانے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات، حدیث قدسی الفاظ بڑے آسان، یاد کر لو میرے دوستو کرپا کے، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کے واسطے سے اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، خلقت الاشیاء کلھا لک، اے بنی آدم میں نے ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا، خلقت الاشیاء کلھا لک، ہر چیز کو تیرے لیے پیدا کیا، وخلقتک، اور تجھے میں لی میرے لیے پیدا کیا، ساری کائنات تیرے لیے پیدا کیا، تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ لیکن دوستو اب بات شروع ہو رہی ہے، میں نے اتنا مضمون یہ سوال تمہارے سامنے رکھنے کے لیے بیان کیا، آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس کا ایک ٹکڑا بھی آج تک گرا نہیں، کیا پاور ہوگا اس کے اندر، اتنی بڑی زمین بنایا، کیا طاقت ہوگی، سمندر جو زمین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ، چاند، سورج، کیسی کیسی مخلوقات، ملائکہ، حورات، غلمان، کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر ہے۔ اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اگر بنایا تو انسان ہی کو کیوں بنایا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، آیا بھائی، بولے کے بعد آیا کہ نہیں، اس سے پہلے تو آیا، وہ تو پکی بات ہے، ہمیں وہ سوال بھی ہمیں بولنا، جواب بھی ہمیں، پاس تمہیں ہونا، یہ دیکھیں کیا ظلم، سوال بھی ہمیں جواب بھی ہمیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں اتنے گہرے سوال آتے ہیں، کیا ہمارے دماغ میں آتے ہیں تو سوال کیسے بولے، تو سنتے کی نہیں کی مولوی صاحب کو شگر آتی۔ سوال ہے ملائکہ کو اللہ نے کیوں خلیفہ نہیں بنایا؟ جنات مانو کڑپا میں ہی نہیں بولے تو بولو بنگلور چھوڑ کر یہاں آ جنات ہی ہائی، جنات کتنے پاورفل، ہاں ٹاٹا میں آ کر گھر میں ڈراتے سامان آ کے رکھو، شیاطین
وہ بھی شیاطین چھوڑو، وہ تو ذریت ہے خود شیطان پر غور کرو. انسان سے پہلے کتنا بڑا تھا، کیا علم تھا، کیا شان تھی، کیا اعزاز تھا. ساتوں آسمان میں بسیرا تھا. ہر آسمان کے فرشتے خدا کی توحید سننے کے لیے خصوصی مقرر کے طور پر شیطان ہی کو بلاتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ایک وقت کی تقریر کرتا تھا تو 70 سال کا عرصہ گزرتا تھا. کتاب ہی لکھتی ہے ابن جوزی تاریخ جنات الشیاطین. اب وہ بھی بولو کہتے ہیں کہ شیطانہ کے عنوان میں جلسہ رکھو بول کو. لیکن خلیفہ نہیں بنایا، انسان ہی کو اللہ سے خلیفہ کیوں بنایا؟ اصل میں آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آئے کہ نہ آئے، لیکن ایک ہلکا سا شکوہ فرشتوں کے دل میں آیا. بہت ترتیب کے ساتھ جا رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب میری باتوں کو قبول کر لے. مسلوں کی حفاظت کا، ان کی حفاظت کے لیے یہ بول رہا ہوں. اس کے علاوہ ہمنا کیا ضروری ہے؟ فرشتوں کو خیال آیا اللہ عبادت ہمیں کرے، کر رہی، اطاعت ہمیں کرے، کر رہی. جب سے تو پیدا کیا ہم پر لاکھوں سال گزر گئے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی نہیں ہوئی. صحیح احادیث میں موجود ہے ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو پیدا کر کے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آج تک ان کے سر سجدے سے نہیں اٹھے. پیدا کر کے قیام کا حکم دیا تو آج تک وہ قیام سے پھرے نہیں. تسبیح کا حکم دیا تو ان کی زبان ایک سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہ رہی. ایسی عبادتیں فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن اللہ نے ان کو کیا نہیں بنایا؟ خلیفہ نہیں بنایا. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتے عرض کرنے لگے اللہ آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے جو زمین میں قتل و غارت گری، فتنہ و فساد برپا کرے گی. ایک عجیب بات بتاتا ہوں تفسیر کی جو ہم نے مدرسوں میں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا تھا. ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، فرشتوں کو کیسا معلوم؟ کڑپا والے لڑکی سے، بنگلور والے لڑکی سے کیسا معلوم؟ وہ نہ بول رہی فرشتے قرآن میں اتجعل فیہا من یفسد، آپ اسے خلیفہ بنائیں گے جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ جو خون بہائے گا. ابھی پیدا ہوئی نہیں مخلوق، اس کا فساد دیکھے نہیں، اس کی قتل و غارت گری دیکھے نہیں، کیسے معلوم ہوا؟ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کو تھا، اللہ کو ہے، اللہ کو رہے گا. فرشتوں کو کہاں غیب کا علم؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں انسان سے پہلے زمین میں جنات تھے. جنات نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا اور وہ آپس میں خون بہائے، وہ آپس میں فساد کرے. اللہ نے زمین کو جنات سے پاک کر دیا. جنگلات، بیابان، پہاڑوں میں اٹھا کر ان کو رکھ دیا، حدود طے کر دیے. اب تم آبادیوں میں نہیں آ سکتے. اس بات کو میری اور آپ کی عقل بھی تسلیم کرے گی. کوئی جگہ
فتنے کے نام پر مشہور ہو جائے، وہاں شریف بھی جاتا ہے تو اس پر فتنے ہی کا لیبل لگتا ہے۔ شراب کا دکان ہے، کیا دکان؟ شراب کا دکان ہے۔ اب میں مزمل مولانا حافظ الحمدللہ، اتنی بڑی پگڑی، اتنا بڑا جھبا، اب میں شراب کے دکان کو جا کو پانی بھی پی کر آیا تو لیبل کیا لگے گا؟ نہیں بھی پیا نہیں، پھر گئے کہ وہ جگہ بوروں کی ہے، وہاں جو بھی جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو وہاں کرتے ہیں۔ زمین میں جنات نے فتنہ کیا، فساد کیا، اب پھر وہیں آپ ایک مخلوق کو بھیجنے والے ہیں۔ اب وہ مخلوق بھی جا کر اس سے پہلے کی مخلوق جو کی وہی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فارغ زبان پر فرشتوں کے تالا ڈال دیا، کرتا کہ مسلمانوں، اہل علم، اہل ضرب، اہل عقل، اہل فکر غور کر کے دیکھو، اللہ نے فرشتوں کے زبان پہ تالا ڈال دیا، چپ، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں انسان کو، میں جانتا ہوں کہ خلافت اسے میں نے کیوں دیا، میں جانتا ہوں کہ اسے امانت میں نے کیوں دیا، تم خاموش ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب وہ پیدا ہو کر زمین میں جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی نسل بڑھے گی، اس کے بعد اس کی آبادیاں ہوں گی، اس کے خاندان ہوں گے، اس کے قبیلے ہوں گے، تب تم کو پتا چلے گا کہ ہم نے انسان کو ساری دنیا کی مخلوقات میں امیر کیوں بنایا، ساری دنیا کی مخلوقات میں اسے خلیفہ کیوں بنایا۔ اب تم کو خاموش رہنا پڑے گا، خاموشی رہنا نہیں ہے، خاموشی رہنا نہیں ہے۔ یہ انسان مجھے سجدہ کرے گا، تم میرے انسان کو سجدہ کرو، انہیں مجھے سجدہ کرے، تم سجدہ کرو۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا جو حکم دیا تھا اس اعتراض کی سزا دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ اسجدوا، سجدہ کرو، فسجدوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، کون سجدہ نہیں کرے؟ ابلیس نہیں کرے۔ یہاں سے اچھے نتیجے لینے والے بھی ہیں، برے نتیجے لینے والے بھی ہیں۔ بعض برے نتیجے لینے والے ہیں کہ بھائی انسان کے سامنے سر جھکانا تو فرشتوں کی عادت ہے، نہ جھکانا شیطان کی عادت ہے، اس سے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مسئلہ نکالتے ہیں جو ان کی جہالت کا اظہار ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس وقت آدم مٹی کے شکل میں تھے، ابھی روح داخل نہیں ہوئی۔ دوسرا جواب دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، وہ صرف ایک وقت کا سجدہ تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے کا جو حکم دیا وہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے ویسا سجدہ نہیں، بلکہ صرف اطاعت کے لیے سر جھکا دینا اتنا ہی کافی تھا، اور اس سے اللہ کے علاوہ اس وقت سجدہ کرنے کی جو دلیل لیتے ہیں وہ 100% غلط دلیل ہے۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، ملائکہ سجدہ کر دی، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آؤ کر پاکے میرے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے حاضرین و مدعوین، آخر اللہ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات میں افضل کیوں بنایا؟ امام راضی اس کے کئی وجوہات لکھے ہیں، میں 2 وجہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو فضیلت کے طور پر پیش کر دوں گا جس پر میں گہرائی میں جاؤں گا نہیں، کبھی سیرت کا عنوان ہو تو علماء آپ کے سامنے پیش کر لیں گے۔ دوسری جو وجہ ہے اس کی تحقیق اور گہرائی میں آپ کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آج کے جلسے کا سفر کروں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی وجوہات ان
انسان کی خلافت کا سبب بناتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق میں پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ اس مخلوق کی شرافت بڑھے۔ اگر یہ مخلوق افضل نہ ہوتی پھر پیغمبر اس مخلوق میں آتے تو پیغمبر کے شان کے خلاف ہوتی یہ بات۔ دوسرا جواب، جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پیدا کیے ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اندر علم نہیں رکھا تو انسان کے اندر علم رکھا۔ This is your point. علم کی وجہ سے انسان کو امارت ملی، علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملی، انسان کو علم کی وجہ سے خلافت ملی۔ اسی لیے آپ غور کر دیکھیں، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کا علم بہت اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کا علم نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادہ عطا فرمایا، یہ مادہ عطا فرمایا، اس مادے کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کئی قسم کا علم حاصل کر کے اپنی فضیلت کا اظہار کرتا ہے۔ اور بھی گہری باتیں ہیں، میں ان باتوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر عطا کر دیا۔ فرشتوں نے جب اعتراض کیا کہ اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، قاعدے کے لیے، آپ کی توصیف، آپ کی تحمید، آپ کی تکبیر کے لیے کیا ہم لوگ کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا معلوم ہے ہمارے دربار میں عبادت سے زیادہ علم کا مقام ہے۔ صرف علم کے بغیر اگر کوئی عبادت کرتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس کی عبادت ہوگی، لیکن علم کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کے اندر علم کو داخل کر دیا، اس کے بعد فرشتوں سے پہلے پوچھا چمچے بتا کر، جنت کے پلیٹ بتا کر، جنت کے کٹورے بتا کر، جنت کے سوٹے بتا کر، جنت کے بہت ساری چیزیں بتا کر بتاؤ اس کا نام کیا ہے، 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 اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اس دھات کو کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر غور کرو کرپا کے مسلمانوں غور کرو، میں کیسے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، جبکہ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ سہل طریقے سے سمجھانے کے لیے یہ عاجز طالب علم مشہور ہے، میں اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے آپ کو کیسے سمجھاؤں، اس بات پر میں عاجز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا پہلے تو اس کی پیدائش پر اعتراض کی، پھر دوسرا تم کو تمہاری عبادتوں پر ناز ہے، کان کھول کر سن لو، علم کے بغیر عبادت کا درجہ ایک ہے، علم کے ساتھ عبادت کا درجہ ڈبل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنت کی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ پلیٹوں کو تذکرہ ہے تفسیر میں، چمچوں کو، پلنگ کو، صوفے کو، ضروریات زندگی کو بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں۔ یہ نہیں بولیا بلکہ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ جاؤ میرے بندے آدم سے پوچھو، میرے بندے آدم سے پوچھو، انبئہم باسمائہم۔ اب حضرت آدم کے اندر اللہ نے علم داخل کر دیا۔
اب اس علم کو رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اسے تمچا کہتے ہیں، اسے پلیٹ کہتے ہیں، اسے تکیا کہتے ہیں، اسے صوفہ کہتے ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان فضیلت پایا، علم کی وجہ سے انسان فضیلت پایا، علم ہی کی وجہ سے انسان کے اندر امتیاز حاصل ہے۔ قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ علم کو اگر الگ کر دیں گے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ کان ہمنا بھی ہے، کان کتے بلی بکرے کو بھی ہے، آنکھ ہمنا بھی ہے، آنکھ کتے بلی بکرے کو بھی ہے، ہاتھ پیر ہمنا بھی ہے، جذبات و شہوات ہمنا بھی ہے، اسے بھی ہے، لیکن انسان اور جانور کے درمیان کا امتیاز کیا؟ علم۔ علم کیا ہے؟ امتیاز علم ہے امتیاز۔ یہ امتیاز اگر ہٹ گیا تو پھر انسان میں جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اب علم کی جو تقسیم ہوتی ہے، بعض لوگ اس تقسیم کو مانتے ہیں، بعض لوگ اس تقسیم کو مانتے نہیں، لیکن میں تو ضرور مانتا ہوں۔ بعض لوگ حضرات علماء توجہ دیں، میری اصلاح کریں، بعض لوگ اس تقسیم کو مانتے ہیں، بعض لوگ اس تقسیم کو نہیں مانتے، لیکن یہ آدمی اس تقسیم کو مانتا ہے۔ علم کی کتنی قسمیں؟ علم کی دو قسمیں۔ یہ علم وہ ہے جس سے صرف دنیا ہی میں فائدہ ہوگا، یہ علم وہ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ علم وہ جس کا صرف دنیا ہی میں فائدہ ہوگا، یہ علم وہ جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور عزیزان گرامی کان کھول کر سن لے، دنیا کے اندر کوئی مولوی ایسے نہیں جو صرف علم دین ہی کی بات کرتے ہو، دنیا کے علم کے خلاف کوئی مولوی کہتا ہو۔ ڈاکٹری کے خلاف نہ مولوی ہے، ڈاکٹری کے خلاف نہ قرآن ہے، ڈاکٹری کے خلاف نہ اسلام ہے، ڈاکٹری کے خلاف نہ کوئی فتویٰ ہے۔ ارے کیسے ہوگا میرے دوستو؟ جتنے دنیا کے علوم ہے نا، ایک فیض بتاتا ہوں سنو، جتنے دنیا کے علوم ہے نا وہ تمام کے تمام علوم دراصل انبیاء کے ذریعے سے امتوں کو ملے، اور بطور خاص اب دنیا میں جتنی ترقی ہے نہیں علم کی، سائنس کی، وہ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء میں مناظرین جو گزرے ہیں، انہوں نے صاف دوسرے نبیوں کو ماننے والوں کو کہا اگر یہ ترقی تمہارے کتابوں کا نتیجہ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر یہ تمام ترقی ہوتی۔ جتنی ترقیات دنیا کے اندر ہوئے وہ میرے نبی کے آنے کے بعد ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم ترقیات سب کی سب میرے نبی لے کر آئے۔ اہم ترقیات، اور میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، چند لمحات میں تمہارے سامنے دلیل بھی پیش کر کے کہہ دوں گا۔ اندلس اسپین ایک ملک جس میں مسلمانوں نے 800 سال تک الحمدللہ حکومت کی اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس کے بعد وہ ملک اسپین اندلس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد عیسائیوں نے اس ملک کے سونے چاندی سے زیادہ مسلمانوں کے کتب خانوں کو اپنے ہینڈ اوور کیا اور مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھا
اسپین اور اندلس جہاں سے مسلمان حکومت کر کے چھوڑ کر گئے، اسپین اور اندلس جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، خدا کی قسم ساری دنیا کے فنون مسلمانوں کے ہاتھ میں، ساری دنیا کے فنون مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے، کون کہتا ہے اسلام سائنس کا مخالف، اسلام ٹیکنالوجی کا مخالف؟ بالکل غلط بات ہے۔ آپ سن کر تعجب کریں گے۔ ڈل ڈیوران آف ففتھ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس نے اپنی ایک معرکۃ الآراء کتاب میں لکھا ہے، 3 بڑی چیزیں عجیب و غریب مسلمانوں نے کیسے بنایا آج تک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ 3 بڑی عجیب و غریب چیزیں مسلمانوں نے کیسے بنایا، وہ ہماری تحقیق سوچ سے دور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ماڈل کو رکھ کر ہم نے ترقی کی، ان کے ماڈل کو رکھ کر ترقی کر لی، لیکن ابتدائی طور پر مسلمانوں نے اس کو کیسے بنایا اور ان پرزوں کے طاقت تک ان کا دماغ کیسے گیا، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے، آپ کو پتہ تک نہیں۔ میں یہی شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ عجیب و غریب عنوان ہے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔ دینی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو خاص کرنا اور عصری تعلیم سے مسلمانوں کو نفرت دلانا، یہ علم کے ساتھ مذاق ہے۔ دینی تعلیم بھی ہمارا ہی فریضہ ہے، عصری تعلیم بھی ہمارا ہی فریضہ ہے۔ 2 تعلیم میں ہم کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ڈل ڈیوران آف ففتھ کہتا ہے، سب سے پہلے آئینہ، یہ چشمہ ہے نا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کے بعد اس کی بینائی کو اپنے لیول پر لانے کے لیے آنکھوں کے لیے سب سے پہلا شیشہ تراش کر اس کے اندر آنکھوں کی قوت کے مطابق گلاس سب سے پہلے مسلمان نے بنایا، سب سے پہلے مسلمان نے بنایا۔ ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھو، میں اس کے بعد پھر کبھی آؤں تو انشاءاللہ تعالی پوری تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لاکھوں کتابیں ان پر مسلمانوں نے لکھی۔ علم الکیمیا، علم الکیمیا کا تو کیا، وہ دھاتیں، وہ لیکوڈز جو کسی اور چیز پر ڈالے تو وہ اپنی حقیقت چھوڑ کر دوسری حقیقت پر منتقل ہو جانا، اس علم کو علم الکیمیا کہتے ہیں۔ ایسے لیکوڈز بنانے کا علم مسلمانوں کے پاس موجود تھا، آج وہ بھی گئے، ان کا علم بھی گیا، ان کی کتابیں گئی کہ ایسے لیکوڈز، ایسے کیمیا، ایسی دوائیں، ایسے دھات بنانے کی فکر میں ہمارے مسلمان اکابر، صوفیہ، اولیاء، علماء کامیاب ہوئے کہ جس کا قطرہ منوں کے پیتل پر ڈالتے تو لمحوں کے بعد وہ پیتل سونے میں تبدیل ہو جاتا۔ اس علم کیمیا کے موجد مسلمان ہیں۔ ڈل ڈیوران کہتا ہے 3 چیزیں، ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں، فہرست لمبی،
3 چیزیں ایسی جس کو مسلمان کس غور و فکر کے ساتھ بنایا، یہ ہماری عقل مایوس ہے۔ سب سے پہلے یہ چشمہ آنکھوں کی بینائی کے پاور کو واپس لا کر پھر کسی چیز کو پڑھنے کے کام میں لگانے کے قابل بنانے کے لیے یہ آلہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ مسلمان نے بنایا۔ آج مجھے معاف فرمائے، میں کان پکڑتا ہوں، شاید آپ کو یہ بات پہلے معلوم ہوگی، پھر بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے ڈگری لینے والے ایجوکیٹڈ لوگوں سے آپ پوچھیں گے سب سے پہلے چشمہ کس نے بنایا، وہ کسی انگریز کا یا کسی غیر مسلم ہی کا نام لیں گے، لیکن ہمارا نام نہیں لیں گے، نہیں لیں گے۔ دوسری چیز، چاہے وال کلاک ہو یا ہینڈ کلاک ہو، یہ واچ کس نے بنایا سب سے پہلے؟ اس کا موجد اول مسلمان۔ آج کسی کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ کوئی اسکول میں پڑھا ہوا میرا مسلمان بھائی بھانجا بھتیجا اس بات کو ماننے تیار ہے؟ اچھا چلو، وہ ہماری بات کو ماننے تیار نہیں، کیا آپ اس بات کو مانیں گے کہ الحمدللہ میں ایک حافظ اور عالم ہو کر مسجد میں منبر کے بازو بیٹھ کر میں جھوٹ بولوں؟ نہیں بولوں۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہے، سائنس کے علم کے مخالف نہیں، عصری تعلیم کے ہم لوگ مخالف نہیں، کسی بھی زبان کے ہم لوگ مخالف نہیں۔ یہ گھڑیوں کا علم، سب سے پہلے گھڑی اوقات کو اپنے قبضے میں کرنے والا مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کی عبادتوں میں اکثر عبادتوں کا تعلق اوقات سے ہے، اس لیے اوقات کو معلوم کرنے کے لیے اوقات کا ایک آلہ اگر کوئی بنایا تو مسلمان بنایا۔ اور سنو، ڈل ڈیورین ایج آف ففتھ لکھتا ہے، ہمارے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی لوہا انسان کے قبضے میں آ کر ہواؤں میں اڑ سکتا ہے۔ نوٹ آن دا پوائنٹ، انگریزی تعلیم یافتہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے دن دماغ کے ساتھ ان باتوں کو سن لیں کہ ڈل ڈیورین تم لوگ جانتے ہوں گے، اس نے لکھا ہے کہ ہماری عقل اور سوچ سے بہت دور کہ کوئی لوہا انسان کے قبضے میں آ کر ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے والا بھی مسلمان ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کچھ باتیں سیریس سن لیں آپ، اب تک کی بھی سیریس چیز ہو، یہ بھی ذرا سیریس سن لیں۔ یہ قوم کیا بنائے گی ہوائی جہاز جن کے پاس حضرت سلیمان کے تخت کا عقیدہ نہ ہو؟ ہمارے پاس ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ چاند پر جانے والا کون ہے؟ آرمسٹرانگ۔ بچہ بولتا ہے، اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ بولتا ہے چاند پر کون گیا ابھی؟ آرمسٹرانگ گیا۔ اچھی بات ہے۔ چاند زمین سے کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 4.5 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، سمجھ میں یہ بات ہے، پیدا ہوتے ہی سبھی رشد گیا نہیں۔ اسکول پڑھا ہے میرے والد صاحب، بتاؤں گا، 10-15 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں۔
ابھی 1.5 گھنٹے سے زیادہ بات کروں الٹا ہو. چاند پر کون گیا؟ چاند کتنے کلومیٹر دور ہے؟ اچھا گیا کہ نہیں گیا کہ ابھی تک وہ مسئلہ اختلاف میں ہے. رائٹ؟ ان میں اختلاف ہے. خرید تک بھی میرے پاس وہ پیس پیپر کی موجود ہے جس میں خرید میں یورپ کا کسی سائنسدان نے کہا کہ چاند کو آرمسٹرانگ گئے ہی نہیں. اور بعض لوگ مسلمان یہ بولتے جا کاکو انہیں مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے تو انہیں نہ کلمہ پڑھایا. ایسا چھوڑتے حضرت بعض مسلمان سب ہاتھا ملا ہے کبھی وہ چھوڑ کو پکڑنے نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ہو جائے. اگر آرمسٹرانگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے یا مسلمان ہو کر مر گئے تو ہماری کون سی جنت اس کے حصے میں جانے والی ہے؟ اس کی جنت اسے ملے گی, میری جنت مجھے ملے گی, آپ کی جنت آپ کو ملے گی. آرمسٹرانگ چاند کو گیا بول کر سمجھ جاؤ. میں کہتا ہوں کہ سورج کو کیوں نہیں گیا؟ مریخ کی کوئی نہیں گیا؟ بعض سائنسدان بولتے کہ یہاں گئے وہاں گئے. سورج کو جانے کی تقریباً 80% کوششیں کامیاب ہو گئے. کہتے ہیں ابھی 20% چیزیں ہوتی. سورج کیا جنت الفردوس سے 4.5 لاکھ کلومیٹر چاند دور. سورج کتنا دور ہے وہ طے نہیں مولانا. جبکہ سورج کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ 4تھے آسمان میں سورج ہے, اس کے نیچے 3 آسمان گزرتے ہیں, وہاں سے اس کی شعاع نکلتی ہے. کڑپے کو آیا تو میں واہ واہ کم بولتا ہوں, ہاں ہاں زیادہ بولتا ہوں. کڑپے والوں کے لیے ایک بشارت پیش کرتا ہوں. ڈر بھی پیش کر سکتا تھا لیکن نکو سمجھ رہی بات ہے. بشارت پیش کرتا ہوں. یہاں کی گرمی میں جو اپنے ایمان کی حفاظت کر لیا, خدا کرے کہ اسے جنت میں اللہ تعالی حشر میں جہنم سے بچائے. کیا گرمی ہے, اور یہ گرمی کہاں سے آتی سو؟ سورج. کتنے لاکھ کلومیٹر وہاں سے آجا کو گرمی میں کڑپے کو آ کو گیا تو ہمارے بچے بولتے ہیں تمہیں منہ دھوئی نہیں کیا بولو, ذرا کلر پھیکا پڑ جاتا سورج کو. سائنس جو بھی بولتی اس پر بھروسہ کرو لو کو. سائنس بھی ایسا چھوڑتی حضرت واہ 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 واہ. جلے کو رہتا ایک سائنسدان, ایک بچہ بابا سے پوچھا کرتے ہیں ابو سائنسدان کیسا بننا تو؟ بیٹے ہر چیز پر غور و فکر کرنا با. ہو کیا غور و فکر کرے تو سائنسدان بن جاتی کیا ابو؟ ہاں بیٹے اچھی بات ہے. ذرا دن کے بعد وہ بچہ ایک گاؤں سے گیا تو گاؤں میں دیواروں میں گوبر لگا کرتے, اپلی کیا بولتے ہیں. اب وہ اپلی کے سامنے بچہ غور و فکر کرنا کو کھڑا. بابا آیا تو بچہ اپلی کو ایسا دیکھ لیتا ہے جیسا کوئی اینک دیکھ رہا. بابا بولا کہ یہ بھی کوئی بھی دیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ابا ڈسٹرب کرو ہو سائنسدان بنو. اسے دیکھو کیا رہے سائنسدان بن رہا. یہ سوچ رہا ابا 2 گھنٹے سے بھینس اس میں کیسا چڑھی رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جانتے کو رہتا سائنسدان چاند پر آرمسٹرانگ گیا نہ اس پر بات کر رہا ہوں. جانے کو رہتا زور سے پیشاب آتا سائنسدان کو. اب بیٹھ کو کرنا کھڑ کو کرنا یہ تمیز یہ تہذیب سبھی ہم کو ملی کہاں سے؟ پیغمبر کے صدقے میں. اس کے واسطے بولتے سو بچوں کو
اسکولوں میں پڑھاؤ. ایک فتویٰ نہیں ملے گا آپ کو اسکولوں کے مخالف، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں ان اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں علم ہی نہ ہو بلکہ علم کے ساتھ ساتھ دین بھی. یہ ہو. اللہ پیغمبر کو صرف علم دے کر نہیں بھیجے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، علم کے ساتھ تربیت. جو بچے آج کل ہمارے اسکولوں میں جا رہے ہیں نا، اسی لیے ہمارے بڑے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار مالداروں سے کہتے تھے کہ مالداروں، تمہارے خواہشات پورے ہو کر جو پیسہ بچتا نہیں، ان پیسوں میں کم سے کم قوم کے لیے 2 چیزیں بنا کر جاؤ، ایک اسپتال، ایک اسکول. اب مدرسوں کی اتنی ضرورت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مدرسے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہو گئے، اب مدرسوں کی ضرورت نہیں، مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. مدرسوں کی ضرورت نہیں. وہ اتنی بات کو کٹ کر دے تو مزمل صاحب کڑپا میں مدرسے لگو بول کو بولے بول کو کچھ بھی واٹس ایپ میں وائرل کر ڈالے گا. مدرسوں کی ضرورت نہیں بول رہا نہیں بھائی. اب کیا مدرسے ہیں نا، کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں 1,000 بچے پڑھ سکتے ہیں، 50 بچے بھی نہیں. اللہ ان بزرگوں کو، ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے مدرسوں کے نام پر پیسہ لگا کر 5-5 ایکڑ کی زمین خرید کر گئے نا، اب ان مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. اب کس کی ضرورت ہے معلوم؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ اسلامی ماحول سے آراستہ اسکولوں کی ضرورت ہے. میں کان پکڑتا ہوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں، بزرگوں کی جوتیوں کی دھول چاٹنے والا ایک طالب علم ہوں. کڑپا کے مسلمانوں، میں جہاں بھی سلمان پر بات کرتا ہوں تو ضرور یہ کہتا ہوں، یہ آخری موقع ہے. چاروں طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر الغار ہے. خاص طور پر شہروں کے اور علاقوں کے امیروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مسجدوں پر بھی پیسہ اتنا نہ لگاؤ جو پیسہ لگا کر بھی خدا کل قیامت میں تم سے سوال کرے. اب تمہارے اوپر 2 ذمہ داری. ایک، اسکول بناؤ. اگر تم اسکول نہیں بناؤ گے، اسلامی ماحول کے اسکول نہیں بناؤ گے، تو پھر چند سال نہیں گزرو گے، جن اسکولوں کو جا کر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں ان کو اسلام کے بدلے میں کفر کی ڈگریاں ملیں گی. تعلیم کمزور ہو اپنی جگہ پر. مولانا داؤد صاحب باقی دامت برکاتوں نے کیسی پیاری آیت پڑھ کر آپ کو سمجھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اپنے بچوں سے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گی؟ بچوں کی عبادت، بچوں کے عقائد، بچوں کے اعمال کے بارے میں ماں باپ کو فکر کرنا مستحب نہیں، فرض عین ہے نماز کی طرح. آپ جن اسکولوں کو ہم ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، وہاں کے فتنے فساد ایک بہت بڑا عنوان ہے. سب سے پہلا فتنہ کیا ہے؟ ان اسکولوں میں ہمارے بچوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. اور مسلمان سب کا سودا کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. گھٹی میں اسے ڈال دیتے ہیں کہ تیرا میرا رب اللہ ہے. آج کل اسکولوں میں بچوں کو اللہ کے نام کے ترجمے میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے بڑوں سے پوچھ کر دیکھو، ہمیں سب 5 سال کی عمر میں اسکول کو گئے سو. 1ویں کلاس فرسٹ اسٹینڈرڈ، اب 1 سال پہلے آیا LKG، پھر ذرا دن گزرا UKG بھی آ گیا. اب 5 سال سے پہلے 2 سال کا تو کیا ہوا؟ 3 سال میں بچہ جا رہا ہے. اب 3 سال تک
ماں باپ مسلمان ہو تو بچوں کو کتنا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں غیروں کو معلوم ہوا، تو پھر انہوں نے 6 مہینے کا بیبی سٹنگ تاکہ کر دیا۔ اب ذرا دن کے بعد ایسا ہوگا کہ ڈیلیوری اسکول میں ہو جاتا۔ ان کا مقصد اپنے بچوں کو برباد کرنا نہیں، ان کا مقصد ہمارے بچوں کو برباد کرنا۔ اسکولوں میں ہمارے بچے، غیروں کے اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان کا عقیدہ خراب۔ کتنے واقعات ہیں، بچوں کو پوچھتے ہیں گاڈ معلوم، تمہارا اللہ معلوم؟ بچہ کہتا ہے ہاں معلوم۔ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر اس بچے کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں سب سے پہلے کہ تمہاری ماں خود تمہارا خدا ہے، تمہارا باپ تمہارا خدا ہے۔ العیاذ باللہ۔ وہ بچے کے ذہن میں بچپن سے یہ چیز پڑ گئی تو پھر بڑا ہو کر اس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، دینی تعلیم اپنی جگہ پر ہے، جس سے انکار کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں فائدہ، لیکن وہ عصری تعلیم اسلامی ماحول میں اگر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ نور نہیں، نور علی نور، نور علی نور۔ ایک اسکول اچھی بناؤ، خالی دستگیر صاحب کا مسئلہ نہیں، آپ میں سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے آپ بھی اسکول کھولیں، غیر مسلم بچوں کو بھی بلائے، کیونکہ اخلاق کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو ہے، تمیز کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو ہے، ماں باپ کی معرفت اور ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو ہے، ادب کی ضرورت صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو ہے۔ بدر انشاءاللہ کل میرا پروگرام ہونے والا ہے، آپ کو میں ایک بات ریفرنس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ کل میں وہاں جا رہا ہوں، میں 2-3 سال پہلے اسکول کے جلسے کو گیا تھا۔ وہ کیا کہ ڈے آتے نا اسکولہ میں، کالی ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، چلڈرنس ڈے، سمجھ میں کیا کہ ڈے آتے نا اس میں، ہاں کیا کہ ڈے آتے، کچھ کی ڈے میں انہوں نے بولا ہاں پیرنٹس ڈے، ذرا کب سے بھول گیا، سمجھ میں ایک بچہ نے وہاں کے بہت سارے مسلمان غیر مسلم بھی آئے تھے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اس اسکول کے چلانے والے مسلمان ہیں، اس کے نگران علماء ہیں، پڑھنے والوں میں 25% بچے غیر مسلم ہیں۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ان کے ماں باپ کو، غیر مسلم بچوں کے ماں باپ کو صاف بولتے یہ گھنٹی ہمارے دین کی چلتی ہے، وہ گھنٹی پر ہم تمہارے بچوں کو نہیں بٹھائیں گے بولے تو وہ ماں باپ آ کر بولنے لگے نکو تمہارے دین میں اخلاق ہے، تمہارے دین میں تمیز ہے، ہمارے بچوں کو بھی تمہاری اس گھنٹی میں بٹھاؤ۔ میں خود اس اسکول کو جا کر دیکھا، کئی غیر مسلم بچیاں الحمدللہ اسکول کے اندر آتی ہیں تو اسکارف ڈال کر آتی ہیں، اور آپ جا کر معلوم کر لیں، اسکول کا نام بھول رہا ہوں، مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہ کے نام میں پیش کروں گا۔ اس اسکول میں پڑھنے والی کئی غیر مسلم بچے اور بچیاں کئی سوروں کے حافظ ہو گئے۔ عصری تعلیم ہمارے ماحول میں ہونا، اگر عصری تعلیم غیروں کے ماحول میں چلے گئے ہمارا ایمان خطرے میں، عصری تعلیم غیروں کے ماحول میں چلا گیا تو ہمارے اخلاق خطرے میں، عصری تعلیم غیروں کے ماحول میں چلا گیا تو ہمارے آداب خطرے میں۔ ہمارے ماحول میں ہونا 7 پیریڈ ہے، 5 پیریڈ آپ جو انگلش، تیلگو، کنڑ، تمل جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھاؤ، لیکن 2 گھنٹیاں جس میں 1 گھنٹی مکمل قرآن دعاؤں پر ہوگی،
اور 1 گھنٹی تربیت پر ہوگی. بچوں کو عقیدے سمجھائے جائیں گے, رسالت کے مسائل سمجھائے جائیں گے, بچوں کو 1 گھنٹی ماں باپ کی خدمت پڑھائے جائیں گے. ورنہ میرے دوستوں آخری بات عرض کر رہا ہوں, مدرسے میں پڑھ کر نکلنے والے بچے با اخلاق ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہاں سے اگر اخلاق نہیں لیں گے تو پھر کیا امریکہ چلیں گے؟ لیکن اسکولوں میں پڑھ کر نکلنے والے بچوں کے اندر اخلاق کی کمی ہوتی ہے. وہ اخلاق ملتے ہیں دینی ماحول میں. میں دستگیر صاحب کو اور حضرت مولانا کو جو بھی اس اسکول کے متعلق اچھے خیالات رکھتے ہیں, میں ان تمام کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. آج سخت ضرورت ہے, ورنہ اسکولوں کا قانون کیا ہے معلوم؟ ماں باپ بھی اسکول کے گیٹ کے اندر نہیں جانا. بچے اسکول کے اندر داخل ہوتے کہ نہیں کی جن کفر اور شرک سے ہم ممبر و محراب میں کھڑے ہو کر قوم کو بچاتے ہیں, ہمارے بچوں کو انہی اسکول کے ماحول میں کفر اور شرک کے ماحول میں داخل کر دیتے ہیں. ہمارے کئی بچے مورتیوں کے سامنے, ان مورتیوں کے نام بھی مجھے معلوم ہے پھر بھی میں بولنا نہیں چاہتا, لینا نہیں چاہتا, ان مورتیوں کے سامنے اپنے ہاتھ ایسے کر کے کلاس روم میں داخل ہو رہے ہیں. اور عصری تعلیم جب غیروں کے ہاتھ میں ہے تو ہمارے بچوں کا لباس دیکھو کیسا. اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دلاؤ, اسلامی ماحول میں عصری تعلیم دلاؤ. اور اس اسکول کے متعلق جتنے حضرات جمع ہوئے ہیں ان تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخری گزارش یہ ہے, ایک آدمی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ساتھ دو, ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر دعا دو, دعا بھی نہیں دے سکتے تو آخری ہماری قوم کی وہ عادت کب جاتی کی معلوم نہیں, ساتھ بھی دیتے نہیں, دعا بھی دیتے نہیں, خاموش بھی نہیں رہتے, ڈانٹ پکڑ کر. یہ عادت جب تک ہماری قوم میں جاتی نہیں ہماری قوم آگے. میرے والد صاحب زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک لطیفہ قوم کی حالت پر بولتے تھے. فرانس میں ہے نا ساری دنیا کے سمندروں کے کیکڑوں کا ریسرچ ہوا کرتے. کیکڑے کا تو معلوم کیا بولتے ہیں, کیکڑے کو بولتے ہیں. آدھی 250 کلومیٹر بنگلور سے زبان بدلتی کیکڑے. وہ فرانس والا بولا کرتے ہر ملک سے کیکڑے ذرا بھیجو ریسرچ کرنا بولا تو 5-5-6 کیکڑے پکڑ کو پیاک کر کو میڈ ان سو اینڈ سو لکھ کو بھیجے. میڈ ان امریکہ, میڈ ان جاپان, میڈ ان چائنا, میڈ ان فلاں, میڈ ان فلاں بول کر بھیجے. ہندوستان سے 20-5-6 کیکڑے پکڑ کو ڈبے میں ڈال کو میڈ ان انڈیا. میں اپنے طرف سے فار مسلم ڈال کو گئے ڈبے دیکھو تو پورے ڈبے پیاک تھی. یہ ڈبہ اوپن ہے. ارے کہا گریا کی ڈھکن کھل گیا کی کیکڑے باتیں کی. دیکھے تو ڈھکن تو کھلا تھے لیکن کیکڑے ایک دوسرے سے مٹو بیٹھے. انہیں ریسرچ کی سر کردل کو رپورٹ بھیجا کیا ہے کیا نہیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہندوستان کے کیکڑوں میں بڑا اتفاق ہے اس لیے کہ ڈھکن کھلا ہوا تھا, ایک کھیکڑا بھی باہر نہیں گیا, جم کر بیٹھے تھے. ہندوستان والا فرانس کو بلا کے رپورٹ غلط جان ان کو ڈھکن لگایا نہیں. کھیکڑے باہر نکلنا چاہتے تھے لیکن جو بھی کھیکڑا اوپر جاتا بچے والا ٹانگ کر یہ حالت پیدا کرتا. اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کراؤ, وہ بھی ایسے اسکول جو خالص ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں. ایسے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو داخل کرنا. ورنہ آج اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. مخلوط تعلیم
لڑکا لڑکی کا امتیاز ختم کر رہے ہیں، وہیں سے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ نہیں بولنا پھر بھی بول دیتا ہوں، ہماری قوم کی کئی اسکولوں میں پڑھی ہوئی بچیاں جانتے جانتے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ یہ اسکولوں کی غلط تعلیم و تربیت کے نتیجے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی فکر کرو۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہمارے بچوں کے بارے میں ہم کو کل قیامت میں سوال ہوگا، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے عقیدوں کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی تمیز و تہذیب کے بارے میں۔ ایسے ماحول میں جب ہمارے دستگیر صاحب بطور خاص مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی اور ایک مفتی صاحب، مجھے نام نہیں آ رہا، یاد نہیں، ان کی سرپرستی میں اور دیگر قوم کی فکر کرنے والوں کی سرپرستی میں اس ادارے کو قائم کیا ہے، کسی کی مخالفت میں نہیں، قوم کی فکر، قوم کی درد میں الحمدللہ ادارہ چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ لا کر داخل کرائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو دین کے علم سے بھی آراستہ فرمائے، دنیا کے علم سے بھی آراستہ فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔